السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانی ہے جو میرا نیو ہارر چینل ہے ہارر ناول آفیشیل کے نیم سے۔ آپ سب اس کو سبسکرائب کریں، اور اس پر بھی میں ایک شارٹ ہارر ناول شیئر کر رہی ہوں، کل جس کی ایک ایپیسوڈ شیئر کروں گی، آپ سب اس کو بھی سبسکرائب کریں، اور اسکرین پہ آپ کو اس کا نیم مینشن ہو رہا ہوگا۔ بڑھتے ہیں آج کی کہانیوں کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سمیہ نے انگلینڈ سے شیئر کی ہے۔ سمیہ کہتی ہیں کہ انگلینڈ میں ایسے بہت سے واقعات ہیں جو کہ شاید آپ کے لسنر نہ جانتے ہوں۔ میں آپ کے ساتھ ایسی کچھ خوفناک آبیتیاں شیئر کروں گی جن کو میں نے خود دیکھا، میں نے سنا اور ان کا مطالعہ بھی کیا۔ سمیہ کہتی ہیں کہ ایسے ہی ایک اور سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ یہ ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جس کا نیم ڈیوڈ ہے، اور وہ کرسچین فیملی سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ جو فیملی تھی، یہ کافی مشکلات کا انہوں نے سامنا کیا۔ یہ بہت مشکل کی زندگی سے نکل کر ان کی زندگی میں کچھ آسانی آئی۔ یہ واقعہ میں نے خود دیکھا۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ ایک لڑکا تھا ڈیوڈ، جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی، اور اچانک ایک دن خبر آئی کہ وہ لڑکا پاگل ہو گیا ہے۔ اس کے پاگل پن کی وجہ ایک خواب تھی جو کہ اس نے دیکھی، اور اس خواب میں اس نے ایک بدصورت عورت کو دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ ایک سنسان روڈ کا ذکر آتا ہے اس کہانی میں، ایک ایسا انگلینڈ کا ایک موٹر وے کا روڈ جس پر وہ اکیلا سفر کر رہا تھا۔ اچانک سے روڈ کے کنارے پر خون میں لپٹی ہوئی اس کو ایک چادر نظر آئی۔ یہیں سے اس کہانی کا تعلق شروع ہوتا ہے۔ وہ خوبصورت لڑکا جو کہ پاگل ہو چکا تھا، ایک عورت کو خواب میں دیکھنے کے بعد اس کی زندگی عذاب بن چکی تھی۔ ایک رات خبر آئی کہ ڈیوڈ کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ اس کی بیوی اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لے کر گئی۔ جا کر دیکھا تو ڈیوڈ کی جو دماغی حالت تھی وہ اس قدر خراب ہو چکی تھی کہ پورا سٹاف اس کو کنٹرول کر رہا تھا، لیکن وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہو چکا تھا۔ پھر فادر کو بلایا گیا۔ فادر نے جب اس کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد یہ کہا کہ ڈیوڈ کی آنکھوں سے مجھے خوف آ رہا ہے، یہ پاگل نہیں ہے۔ یہ کہہ کر فادر چلے گئے، اور اس کے بعد جو پاگل خانے کا سٹاف تھا وہ تو پہلے ہی ڈیوڈ کو وہاں سے نکالنا چاہتے تھے، اور پھر ان کو ایک موقع مل گیا۔ انہوں نے ڈیوڈ کو پاگل خانے سے ڈسچارج کر دیا، اور جو ڈیوڈ تھا وہ وہاں سے چلا گیا۔ اصل کہانی اب آتی ہے جب ڈیوڈ وہاں سے ڈسچارج ہو گیا اور اس بات کی خبر فادر کو ہوئی، تو فادر نے کہا کہ بہت برا کیا ہے، اب وہ کسی کو نہیں چھوڑے گا، وہ سب کچھ تباہ و برباد کر دے گا۔ ڈیوڈ جلدی سے اپنے گھر تک پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد ڈیوڈ نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو اندر کے سارے حالات مختلف تھے۔ سارے گھر کا سامان بکھرا ہوا تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی خون خوار درندہ سارے گھر کو برباد کر گیا ہے۔ فادر کو پتہ لگا، اور فادر فوراً ڈیوڈ تک پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کہیں وہ اپنی بیوی کو نہ مار دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ڈیوڈ کے اوپر ایک آتما کا بسیرا تھا جو فادر نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا۔ وہ آتما انتہائی خوفناک تھی جس کا اس کے اوپر بسیرا ہو چکا تھا۔ وہ پاگل نہیں تھا، اس کی دماغی کیفیت بالکل نہیں بدلی تھی۔ وہ جو ریئیکٹ کر رہا تھا وہ بالکل حقیقت تھا، اس میں اس کا پاگل پن بالکل بھی نہیں تھا۔ اتنے میں فادر ڈیوڈ کے محلے تک جب پہنچے تو انہوں نے ڈیوڈ کے متعلق سارا کچھ پتہ کیا۔ تو ساتھ والے شخص نے، جس کا نیم جیری تھا، اس نے یہ کہا کہ ڈیوڈ تھوڑی دیر پہلے ہی اپنی بیوی کو لے کر اس جنگل کے راستے کی طرف چلا گیا ہے۔ فادر نے اس جیری نامی شخص کو ڈیوڈ کی ساری کہانی بتائی، اور یہ کہا کہ یہ خطرے کی بات ہے، وہ اپنی بیوی کو مار دے گا، اس کے اوپر ایک پرسرار آتما کا بسیرا ہے جو کہ اس کی جان لے لے گی اور اس کی بیوی کی بھی جان لے لے گی، ہمیں اسے بچانا ہوگا۔ جیری اور فادر اکٹھے ڈیوڈ کا پیچھا کرنے نکل گئے۔
سمیہ کہتی ہیں کہ یہ خبر ہمارے پورے ٹاؤن میں مشہور ہے، لیکن یہ واقعہ تھوڑا پرانا ہے. مجھے بھی کہتی ہیں کہ انگلینڈ میں رہتے ہوئے 35 سال گزر چکے ہیں، اور یہ سٹوری تب تھی جب میں ادھر نئی نئی آئی تھی. میں نے سنا، میں نے اس شخص کو بھی دیکھا، ڈیوڈ جس کا نیم ہے، جس کی یہ کہانی ہے. لیکن میرے انگلینڈ شفٹ ہونے سے پہلے یہ واقعہ سارا ہو چکا تھا. میں نے وہ جگہیں دیکھی اور وہ گھر بھی دیکھا. وہ کہتے ہیں کہ جب فادر اور جیری ڈیوڈ کے پیچھے چلے گئے تو ان کو روڈ کے کارنر پر ایک گاڑی کھڑی ہوئی نظر آئی، جس کے قریب خون میں لپٹی ہوئی ایک چادر تھی. فادر اور جیری ادھر ادھر دیکھنے لگے. نہ تو ادھر ڈیوڈ تھا، نہ ہی اس کی بیوی تھی. اچانک سے جیری نے اپنے موبائل کی ٹارچ آن کی اور جنگل کی طرف بیچوں بیچ نکلنے لگا تو اس نے شور مچا دیا اور یہ کہا کہ فادر جلدی سے ادھر آئیں. ڈیوڈ اپنی بیوی کو لے کر ایک درخت کے نیچے جا رہا ہے اور بہت برے طریقے سے اس کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ رہا ہے. فادر نے فوراً سے جا کر یہ سارا منظر دیکھا. ان کے پاس اپنی ہی کلام جو کہ وہ پڑھتے ہیں اس کے متعلق ایک پانی تھا دم کیا ہوا، جو کہ وہ ڈیوڈ کے اوپر ڈالنا چاہتے تھے. اگر وہ ڈیوڈ کی آنکھوں کے اوپر وہ پانی ڈالنے میں کامیاب ہو جاتے تو ڈیوڈ اس بری آتما سے بچ سکتا تھا. خیر، جو جیری اور فادر تھے وہ جلدی سے جنگل کی طرف بھاگے. انہوں نے دیکھا کہ جو ڈیوڈ ہے وہ اپنی بیوی کو برے طریقے سے گھسیٹتا ہوا ایک درخت کے ساتھ باندھ رہا ہے اور اس کی بیوی چیخ رہی ہے. ڈیوڈ نے جب دیکھا کہ پیچھے فادر اور جیری آ چکے ہیں تو اس نے ایک قاتلانہ حملہ کیا کسی جانور کی طرح اور ان کے اوپر برے طریقے سے چپکا. جیری کافی دور جا کر گرا اور فادر بھی. کچھ دیر کے بعد جب فادر کو ہوش آئی تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ڈیوڈ کے جسم کے اندر وہ آتما موجود ہے جو کہ ایک انتہائی طاقتور آتما تھی. وہ اپنی بیوی کو اس کی بلی دینے کو بالکل تیار تھا. فادر نے اپنی جو بھی کلام تھی وہ پڑھنی شروع کر دی. پڑھتے پڑھتے انہوں نے ہمت کی، طاقت لی اور اس طاقتور آتما کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے گئے. تو فادر کہتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ڈیوڈ کے جسم کے اندر سے ایک بدصورت آواز کی عورت نکلی ہے اور وہ درخت کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی ہے. میں اس عورت کو دیکھ رہا تھا اور وہ عورت مجھ سے مخاطب ہو کر یہ کہہ رہی تھی کہ تم اسے مجھ سے نہیں بچا سکتے. میں اس کے جسم کے اندر شیطانی طاقتوں کا پرواز کروں گی اور پھر ہمیشہ کے لیے دوبارہ زندہ ہو جاؤں گی. فادر نے اپنی ہمت نہیں چھوڑی اور فوراً سے وہ ڈیوڈ کے قریب گئے. ڈیوڈ ان کے اوپر حملہ کر رہا تھا، ان کو مار رہا تھا، لیکن فادر نے اپنی طاقت کے ذریعے اس کی آنکھوں کے اوپر وہ پانی پھینک دیا. اچانک سے سب کچھ شانت ہو گیا، پرسکون ہو گیا. وہ عورت جو کہ بالکل فادر کے سامنے کھڑی تھی، اب اس کے جسم کو ہلکی ہلکی آگ لگنے لگی اور دیکھتے دیکھتے آگ کے شعلے اس کے جسم کو اس طرح لپیٹ رہے تھے کہ اس کا جسم بھی آگ کے شعلوں کی طرح ہو گیا اور ہوا میں جا کر بھسم ہو گیا. ڈیوڈ نیچے گر پڑا اور اس کی بیوی چیخ رہی تھی. جیری کو بھی ہوش آئی اور جیری نے جا کر اس کی بیوی کو کھولا. ان دونوں کو بڑی مشکل سے سہارا دے کر ہم گاڑی پہ بٹھا کر گھر تک لے کر آئے. اب ڈیوڈ کی جو دماغی حالت تھی وہ کچھ بہتر ہو رہی تھی. ایک ہفتے کے بعد جب ڈیوڈ کو ہوش آئی تو فادر اس کے پاس ہی تھے اور فادر نے اسے ساری بات پوچھی. آخر اس سارے واقعے کے پیچھے کیا راز ہے؟ تمہیں ہمیں سچ بتانا ہوگا. ڈیوڈ نے کہا کہ میں آپ لوگوں کو سچ بتاؤں گا. آج سے 2 سال پہلے کی بات ہے. انگلینڈ کی جو موٹر وے ہے جس کا نیم انہوں نے M6 بتایا، میں اس روڈ سے گزر رہا تھا. سنسان سڑک تھی. اچانک سے میری گاڑی کے آگے ایک عورت آئی. میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا اور وہ عورت میری ہی گاڑی کے نیچے آئی اور اس کی موت ہو گئی. میں کچھ ڈر کر گھبرا چکا تھا کہ میرے ہاتھوں ایک موت ہو گئی ہے. میں نے فوراً سے اس عورت کو اٹھایا اور جو روڈ کی دوسری طرف جنگل کا راستہ تھا وہاں پر بڑی مشکل سے اس عورت کو زمین کے اندر دفنا دیا اور خود چلا آیا. میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا. تقریباً 1 سال کے بعد میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں رات کو سویا ہوا تھا. اچانک سے مجھے ایک خوفناک خواب آیا. میں نے خواب میں ایک خوفناک عورت کو دیکھا جس کو دیکھنے کے بعد میری دماغی حالت بگڑ چکی تھی. میں اپنے کنٹرول میں نہیں تھا. ایک دفعہ میں مکمل طور پر پاگل ہو چکا تھا. جب میری آنکھ کھلی تو میں پاگل خانے کے اندر تھا اور میں کیا دیکھتا ہوں
کہ میری زبان کے اوپر ایک کالا منتر جاری ہے، میں اس کالے منتر کو پڑھ رہا ہوں، اور میری آنکھ کھلنے پر میرے ارد گرد جتنے بھی پاگل ہیں وہ بلند آواز میں اسی کالے منتر کو پڑھ رہے ہیں۔ غالباً یہ تب کی ہی بات ہے جب پہلی دفعہ آپ میرے پاس پاگل خانے میں آئے۔ جب آپ نے مجھے دیکھا تھا تو آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ فادر نے کہا کہ میں بالکل سمجھ چکا تھا۔ تمہاری آنکھوں میں ایک عجیب خوفناک بدرو کا بسیرا تھا جو کہ تمہیں اپنی طرف لے کر جا رہی تھی۔ میں وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ تبھی میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا۔ اور وہ جو گاڑی کے قریب ایک لپٹی ہوئی سفید چادر خون سے بھری ہوئی تھی، وہ وہی چادر تھی جو کہ اس عورت کے اوپر میں نے دی تھی اس رات۔ وہ چادر اس دن بھی میری گاڑی کے پاس تھی۔ لیکن فادر کے علاج کے بعد ڈیوڈ ٹھیک ہو گیا، اور ڈیوڈ کے کچھ عرصہ ٹھیک ہونے کے بعد وہ میاں بیوی کدھر گئے کسی کو کچھ پتہ نہیں لگا۔ وہ کافی خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ۔ سمیہ کہتی ہیں تب تک میں انگلینڈ میں شفٹ ہو چکی تھی، اور میں نے ان کے گھر کو بھی دیکھا۔ ان کے گھر کی دیواروں کے اوپر باقاعدہ طور پر ابھی تک وہ گھر بالکل پرسرار خالی ہے۔ اب اس گھر کے دروازے ٹوٹ چکے ہیں، وہاں پر اندر کوئی بھی نہیں جاتا۔ ایون کہ جو اس گھر کا آنر ہے وہ بھی ادھر نہیں جاتا۔ اس گھر کے اندر باقاعدہ طور پر خون کے نشانات ہیں دیواروں کے اوپر۔ کچھ لکھا ہوا ہے، اس کو آج تک کوئی نہیں سمجھ سکا، اور نہ ہی اس گھر کے اندر کوئی چاہتا ہے۔ کہتی ہیں کہ اچانک کچھ لوگوں کے مطابق چاند کی مخصوص تاریخوں پر ادھر سے ایک خوفناک چیخ کی آواز آتی ہے، ہمیشہ آتی ہے۔ سمیہ کہتی ہے میں نے نہیں سنا، میں اس چیز کی متعلق کچھ نہیں کہہ سکتی، لیکن مقامی لوگ جو کہ بالکل اس گھر کے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس گھر کے اندر سے ابھی بھی ایک چیخ کی خوفناک آواز آتی ہے۔ یہ کہانی تھی سمیہ کی جو کہ انہوں نے میرے ساتھ انگلینڈ سے شیئر کی۔ بہت شکریہ سمیہ۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ کہانی وقاص احمد نے شیئر کی ہے، ایک واجد نامی لڑکے کی، اور یہ کہانی ہم واجد کی ہی زبانی سنتے ہیں۔ واجد کہتے ہیں کہ میں پچھلے 10 سال سے انگلینڈ میں رہتا ہوں، اور ایک دن میں اور میرا دوست یہ پلان بنانا چاہتے تھے کہ ہم کسی جگہ پکنک کے لیے جائیں۔ ہم 2 سے 3 دوست اکٹھے ہوئے، اور ایک جگہ کا ہمیں پتہ لگا، ہم ادھر پکنک کے لیے جانا چاہتے تھے۔ وہ ایک گاؤں کے قریب جگہ تھی۔ ہم لوگ جیسے ہی اس گاؤں کے اندر انٹر ہوئے تو گاؤں کے لوگوں نے ہمیں یہ کہا کہ جس کام کے لیے بھی آئے ہو لیکن مغرب سے پہلے اس جگہ سے واپس آ جانا، کیونکہ مغرب کے بعد وہاں پر رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ ہم لوگوں نے گاؤں والوں کی بات سنی انسنی کر دی اور وہاں پر پکنک کے لیے چلے گئے، بیٹھے، خوب انجوائے کیا، کھانا وغیرہ کھایا۔ تقریباً وہ کہتے ہیں کہ مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا۔ جس جگہ ہم پکنک کر رہے تھے وہ جگہ پہاڑی جگہ تھی۔ کہتے ہیں کہ اچانک سے ہمیں اس پہاڑ جو تھے جہاں پر ہم لوگ تھے وہاں پر ہمیں انتہا سے زیادہ خوفناک خون آلودہ آنکھیں نظر آئیں جو کہ بالکل پہاڑوں سے قریب ہماری طرف آ رہی تھیں۔ ہم سب نے وہ منظر دیکھا۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے وہ خون آلودہ آنکھیں اب بے تحاشا شور و غل کرنے لگیں۔ اتنا خوفناک ان کی آواز تھی کہ یوں لگ رہا تھا کہ جیسی اندیکھی مخلوق ہمارے اوپر حملہ کر دے گی۔ ہم بہت زیادہ ڈر گئے۔ اس اندیکھی مخلوق کو جو کہ جس کی صرف آنکھیں نمایاں تھیں اور ان کی آوازیں نمایاں تھیں، وہ اب ہمارے اوپر مکمل طور پر حملہ آور ہونے لگی تھی۔ ہمیں کچھ ہوش نہیں تھی۔ جو برتن سامان لے کر آئے تھے وہ سب ہم نے وہیں چھوڑا اور وہاں سے بھاگ نکلے۔ ہم لوگوں کو کچھ ہوش نہیں تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے ہمارے پیچھے کوئی بھاگ رہا ہو۔ خوفناک چیخو پکار کی آوازیں جس کو سن کر ہمارے دل دہل چکے تھے۔ ہم لوگ بڑی مشکل سے گاڑی تک پہنچے اور پاگلوں کی طرح میرا دوست گاڑی چلانے لگا۔ گاڑی چلاتے چلاتے ہم لوگوں کو ابھی بھی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی ہمارا تعاقب کر رہا ہو۔ ہم لوگ جب گاؤں کی حدود کے اندر آ گئے تو ایک بزرگ شخص جو کہ سفید داڑھی میں تھے، انہوں نے جب ہماری یوں حالت دیکھی، دور سے ہماری گاڑی کی سپیڈ کو کافی تیز دیکھا، تو انہوں نے ہمیں ہاتھ ہلایا اور رکنے کا کہا۔ ان کی بارش سفید دیکھ کر ہم لوگ رک گئے اور انہوں نے ہم سے دریافت کیا کہ بیٹا آخر تم لوگوں کو کیا ہوا ہے؟ ہم نے ان کو ساری بات بتائی۔ انہوں نے کہا میں پہلے ہی جان چکا تھا، ہو نہ ہو تم اسی پہاڑی کے قریب سے واپس آ رہے ہو۔ یہاں پر مغرب کے بعد رکنا خطرے سے خالی نہیں ہے، جان بھی جا سکتی ہے، اور کئی لوگوں کی یقین نہ کرنے کی وجہ سے جان جا بھی چکی ہے۔ آج سے 25 سال پہلے اس جگہ پر ایک شخص آیا تھا انہی پہاڑیوں کے قریب اور کالے جادو کا علم یا چلا جو بھی تھا وہ کرنا چاہتا تھا۔
نہ جانے اس کے چلے کے دوران اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، اس کا جو چلا تھا وہ الٹا ہو گیا، اور الٹا ہونے کے بعد اس کی اسی جگہ پر موت ہو گئی۔ موت ہونے کے بعد اس جگہ پر بہت سی پرسرار مخلوقات کو دیکھا جاتا ہے، آج تک دیکھا جاتا ہے۔ خوفناک آوازیں آج بھی اس جگہ سے آتی ہیں۔ جو گاؤں کے لوگ تھے وہ بہت پریشان تھے۔ انہوں نے پھر ایک روحانی شخصیت کو بلایا۔ انہوں نے اس ساری جگہ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ اس فیصلے پر پہنچے کہ جو بھی شخص مغرب کے ٹائم اس جگہ پر آئے گا وہ پھر زندہ نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں پر اسی کالے جادو کے عملیات کے موکلات ہیں جو کہ ساری زندگی ادھر ہی قید رہیں گے، کیونکہ ان کا عمل کرنے والا شخص اس دنیا سے چلا گیا ہے، اور وہ اب آدھے اس دنیا میں ہے اور آدھے دوسری دنیا میں۔ وہ اس جگہ کو تب تک نہیں چھوڑ سکتے جب تک ان کے عمل کرنے والا شخص واپس نہیں آ جاتا، اور مرنے کے بعد کبھی کوئی واپس آیا نہیں ہے۔ یہ ایک سٹوری تھی واجد کی جو کہ انہوں نے وقاص کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ وقاص اپنی سٹوری شیئر کرنے کے لیے۔ یہ تھیں آج کی خوفناک کہانیاں۔ لسنرز کیسی لگیں آپ کو؟ اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیا کریں کمنٹ باکس میں۔ آپ بھی اپنی سٹوریز شیئر کر سکتے ہیں، کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں، اور ڈسکرپشن باکس میں میرا ای میل اور فیس بک بھی مینشن ہے۔ یہ کہنا چاہوں گی آخر میں، والدین جیسی خوبصورت نعمت کا فائدہ اٹھائیں، ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، کبھی کسی کا برا مت کریں۔ اللہ اور اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہیں، نماز، درود شریف اور قرآن پاک کو زندگی کا حصہ بنا لیں تو یقیناً کامیابیاں اور ایسی ساری بلائیں آپ سے دور رہیں گی۔ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔